رحیم، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے فرزند زرداری کی گفتگو بھی سنی، اور جو پارلیمان کا سیشن ہوا اس میں تحریک انصاف کی طرف سے آئینی ترمیم آئی کہ پاکستان کے سینٹ الیکشن میں جو ہمیشہ سے ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگتا ہے کہ بکرا منڈی میں جس طرح بولیاں لگتی ہے اسی طرح سینٹ الیکشن میں بولیاں لگتی ہے، پیسے کے استعمال کے اوپر بات ہوتی ہے، تو ہمیشہ سے فریاد کی جاتی ہے، بات ہوتی ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان جو کہ ایک لمبی سیاسی جدوجہد کے بعد اور عوامی تحریک کے بعد ملک کے وزیر اعظم بنے، وہ ہمیشہ سے شفافیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ باقی پارٹی اس لیے نہیں کر سکی کہ اگر نواز شریف کی سیاست کی ہم بات کریں، مسلم لیگ کی سیاست کی بات کریں، تو جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا۔ پھر پیسے کا استعمال باقی تو چھوڑے، اسامہ بن لادن کو بھی اس نے نہیں بخشا اور اس سے بھی پیسے لیے۔ پھر یہاں پہ پیسے کی آفر کرنا، کسی کو بی ایم ڈبلیو کی چابی پکڑوانا، تو یہ تو کبھی شفافیت لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آئے بھی شارٹ کٹ اور چور دروازے سے ہیں، اور پھر حکومت میں آنے کے بعد بھی پیسے کا استعمال جاری رکھے ہوئے تھے یہ۔ پھر دوسری طرف اگر ہم جو ابھی فرزند زرداری گفتگو کر رہا تھا، تو پرچی سے جس کی سیاست کا آغاز ہوا ہو، اور پچھلی دنوں میں خاموشی سے ایک پریس ریلیز جاری ہوا جس میں کہا گیا کہ گھر کے اندر ہی حادثاتی چیئرمین کو سلیکٹ کر دیا گیا اور اس کو پھر پارٹی کا سلیکٹڈ چیئرمین بنا دیا گیا، تو جن کی سیاست اس انداز سے وہ کس طرح شفافیت لا سکتے ہیں؟ اب ذرا میں کچھ فیکٹس رکھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں، محترمہ کی بھی اس پہ دستخط موجود ہے، اور انہوں نے بھی ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے کی بات کی تھی، لیکن زرداری لیگ کبھی بھی ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ نہیں چاہے گی۔ عمران خان دنیائی کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر لانے والے پہلے تھے، اور نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ جمخانہ بھی کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تو اپنے ساتھ امپائر لے کے جاتے تھے، نیوٹرل امپائر میں تو وہ کھیل ہی نہیں سکتے، تو عمران خان دنیائی کرکٹ میں بھی نیوٹرل امپائر لانے والے تھے۔ پھر اس کے بعد پاکستان میں دھاندلی کے خلاف اور شفافیت کے لیے اور الیکشن ریفارمز کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے طویل ترین 126 دن کا دھرنا بھی دیا۔ پھر جب سینٹ الیکشن میں الزامات لگے اور تمام پارٹیوں کی طرف سے الزامات لگے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو نکالیں گے، ہم نام سامنے لے کے آئیں گے، لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے 20 صوبائی اسمبلی کے اراکین کو نکالا۔ ان میں اتنی جرات ہی نہیں ہے، کیونکہ خود پیسے کا استعمال کرتے ہیں، خود شارٹ کٹ سے آئے ہیں، خود پیسے کے استعمال پہ سیاست میں آئے ہیں۔ تو ابھی اس پر پس منظر کو دیکھ لیجئے، آئینی ترمیم لے کے آئے کہ ہم نے اوپن بیلٹ کی طرف جانا ہے۔ بحث سے پہلی ہی آپ نے ان کا خوف دیکھا، آپ نے ان کا شور شرابہ دیکھا، آپ نے ان کا پارلیمان کے اندر جس انداز سے آئین کی کاپیاں ہاتھ میں لیے دست بجائے جا رہے تھے، آپ نے وہ مناظر دیکھے۔ آئین کی ان کے سامنے اتنی اہمیت ہے جتنا آپ کی ٹی وی سکرین پہ نظر آیا اور آپ لوگوں نے دکھایا۔ تو جب شفافیت کی بات ہوتی ہے، اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بوکلاٹ کا شکار ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پیسے کے استعمال کا خاتمہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ عام بندہ بھی شفاف طریقے سے سامنے آئے، ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور پاکستان کے پارلیمان اور پاکستان کی اسمبلیوں کے اوپر لگنے والے الزامات کا سلسلہ بند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو، سب کے سامنے ہو۔ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ ذرا اس کے اوپر ایک تو جس انداز سے ان کی سیاست ہے، سیاست کس انداز سے کرتے ہیں؟ سیاست اور حکومت یہ چاہتے ہیں کرپشن کے لیے، کک بیکس کے لیے، قبضوں کے لیے، منی لانڈرنگ کے لیے، اپنے اثاثے بنانے کے لیے، اس کے لیے کرتے ہیں، اور پھر اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے تو آ گیا کہ نواز شریف کا پاناما، پھر اقامہ، پھر ابھی براڈ شیٹ کیس، اس میں تمام اثاثے بھی آپ نے ان کی دیکھے، کرپشن بھی دیکھی، اور سرٹیفائیڈ نااہل اور چور اور ڈاکو بھی ثابت ہو گئے۔
لیکن نیچے والے جو ابھی چیزیں آئی ہے کہ ان کے اراکین اسمبلی کیوں احتجاج کرتی ہے، شور مچاتی ہے، یہ ان کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ قبضہ مافیا بنا ہوئے تھے. 36 اراکین اسمبلی کی لسٹ، اور ابھی جو ان سے قبضے چھڑائے گئے اور جو اس وقت قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے، اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ 3-4 چیزیں ہوتی ہے. ایک یہ کہ ان کی جو قیادت ہے وہ خود کرپشن، کک بیکس، منی لانڈرنگ اس میں ملوث. نہ صرف وہ، لیکن ان کے ساتھ دینے والے جو ہواری ہے ان کو بھی انہوں نے کرپشن کی لت لگا لی تھی، اور وہ کرپشن اور قبضہ مافیا بنے ہوئے تھے اور قبضے کر رہے تھے. سرکاری زمینوں پہ قبضے، پارک پہ قبضے، عوامی مقامات پر قبضے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر قبضے کر کے پیسہ بناتے تھے. ظاہری سی بات ہے، آپ نے ان قبضہ مافیا کے دیکھے کس طرح مریم نواز جب جاتی ہے سونے کا تاج کسی کو پہنایا جاتا ہے. یہی قبضہ مافیا کا پہلا نام اسی کا ہے. پھر اس کے بعد ان کے اراکین اسمبلی دیکھ لیجئے تو شور مچا رہے ہیں. اس میں آپ کو جاوید لطیف بھی نظر آئے گا، خرم دستگیر بھی نظر آئے گا، محسن شاہ نواز رانجھا بھی نظر آئے گا، آپ کو قیوم نہرا بھی نظر آئے گا، پھر اس کے بعد میئر بخاری بھی نظر آئے گا. کتنا خود کو پتہ نہیں انٹلیکچوئل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. چودھری محمد تنویر بھی سامنے آئے گا، دانیال عزیز بھی آئے گا. تو یہ ان کی قیادت میں جتنے بھی شیخ وسیم، مظہر رشید، سلیم شاہ، میر بادشاہ قیسرانی، اعجاز احمد، مطلب جتنے بھی آپ نام ان کی دیکھ لے قیادت کی، وہ تمام قبضہ مافیا تھا. اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. کہانی مختصر ہے. پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو. پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کی طویل ترین عوامی تحریک چلا کے 22 سالہ جدوجہد کے بعد پرائم منسٹر بنے. پرائم منسٹر عمران خان کرکٹ کی دنیا میں بھی نیوٹرل امپائر لائے تھے اور شفاف الیکشن کے لیے بھی 126 دن کا دھرنا دیا. ان کی طرح الزام لگانے کی بجائے اپنے 20 اراکین اسمبلی کو نکالا. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ایوان کا تقدس بھی قائم رہے، شفافیت بھی قائم رہے، ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ بھی ہو. دلیل کوئی نہیں، چارٹ آف ڈیموکریسی پڑا ہوا ہی نہیں ہے فرزند زرداری نے، کیونکہ وہ زرداری لیگ کا ہے نا، اس کی تربیت اور نقش قدم پہ وہ جا رہا ہے تو اسی کے نقش قدم پہ جا رہا ہے. اس نے وہ بھی نہیں پڑھا. اب ایک اور چیز اس کے ساتھ کہ ان کی پوری جدوجہد ہی جس طرح عوام نے ان کو مسترد کر دیا ایک ہی چیز کے اوپر ہے. یہ کبھی بھی شفافیت کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کی پوری اس وقت جو کوشش ہے وہ این آر او ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ این آر او نہیں ملے گا، اور این آر او کی ناکامی آپ کو پتہ ہے. تحریری این آر او دیا قومی اسمبلی میں کہ ہمیں یہ دے دے. جب وہ نہیں ملا تو فیٹ آف پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے قانون سازی ہو رہی تھی، اس کی انہوں نے مخالفت کر دی. سڑکوں پہ نکل آئے. پوری قوم نے وہ منظر دیکھا کہ لاہور میں کس طرح بری طرح ناکام ہوئے، پشاور میں ان کی جلسی ناکام ہوئی، تخبائی، چک درہ وہاں پہ ان کی جلسے ناکام ہوئے. پھر آپ نے گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھا کہ ان تمام جماعتوں کو عوام نے سیاسی اور انتخابی دونوں میدان میں مسترد کر دیا. اور کل کا منظر بڑا خوبصورت تھا. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ عوام کے ایشوز کے اوپر فوکس کریں اور لوٹا ہوا پیسہ واپس دے، پھر شاید عوام آپ کی طرف متوجہ ہو. آزاد کشمیر میں آپ نے کل منظر دیکھا کہ ایک طرف عمران خان اپنے آزاد کشمیر کے بہادر لوگوں کے ساتھ جب محوی گفتگو تھے اور بات کر رہے تھے تو کتنا بڑا جلسہ وہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں جمع تھے. اور دوسری طرف 11 پارٹیوں کے مل کر جو کل حالت ہوئی تو اس کے بعد بھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہیں گے کہ دھاندلی ہو گئی. میں تو ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ سندھ کے اوپر بھی آپ توجہ دو. 12 سال سے مسلسل آپ کی حکومت ہے، 3 نسلوں سے آپ حکومت کر رہے ہو. پھر اس کے بعد آپ کہو گے کہ سندھ میں جب تحریک انصاف کی حکومت بنے گی آپ کہو گے کہ دھاندلی ہوئی. تو دھاندلی کا تو خاتمہ بھی نہیں چاہتے، شفافیت کی طرف بڑھنا بھی نہیں چاہتے. حالت آپ کی یہ ہے. تو یہ شور ہے. عوام نے دیکھ لیا کہ ایک جو لندن دوائی لینے کے لیے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا. پورے پاکستان میں کیا ہوا کہ پی ڈی ایم نے این آر او مانگا، این آر او نہیں ملا، سڑکوں پہ نکل آئے، ناکام ہو گئے، استعفے دے دیے، مکر گئے، منہ پہ ماریں گے اس سے مکر گئے. اکتوبر کا مہینہ دیا، نومبر کا، دسمبر کا، 31 جنوری تک تو حکومت بالکل ختم ہو جائے گی. وہ تمام چیزوں کے بعد وہ پھر اسمبلی آ گئے. لیکن اگر کوئی نہیں آیا تو جو لندن دوائی لینے کے لیے گیا تھا وہ آج تک واپس نہیں آیا. ان کی سیاست میں انہی باتوں پہ ختم کروں گا کہ
آج کوئی دلیل نہیں آئی کہ ہم کیوں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ضمیروں کے سوداگروں کا خاتمہ ہو اور ضمیروں کی سوداگری نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی بکنے کے لیے ہے اور ہم خریدنے کے لیے بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہارس ٹریڈنگ ہی ٹھیک ہے کیونکہ بعد میں شور مچانا ہے. ہم تو حکومت میں ہیں، سب سے زیادہ فائدہ تو حکومت کو ہوتا ہے. حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، حکومت اگر چاہے تو ان کو فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے شفافیت کی طرف بڑھنا ہے، اور یہ کام صرف عمران خان ہی کر سکتے ہیں. کیونکہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی کوک سے سیاست جن کا آغاز ہوا، جو پرچی پہ آیا، جو فارن فنڈنگ سے آئے، جن کو بیرونی ملک کی امداد حاصل رہی، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے. ان کے لیے تو یہی سسٹم جو ہے، جو لوٹ کسوٹ کا سسٹم ہے، جو خرید و فروخت کا سسٹم ہے، ان کے لیے تو یہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو آج دلیل کوئی نہیں تھی. فرق واضح ہے. فرق ایک ہی ہے کہ ایک طرف قیادت وہ ہے جو عوامی مقبولیت سے، عوامی تحریک سے، عوامی جدوجہد سے، جمہوریت، صحیح انداز میں جمہوریت سے پرائم منسٹر بنے پاکستان کے. دوسری طرف وہ قیادت ہے جو ہمیشہ سے چور دروازوں کے انتظار میں رہتے ہیں. ایک طرف وہ قیادت ہے جو پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں اور پاکستان کی بہترین نمائندگی کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ قیادت ہے جو کبھی براڈ شیٹ، کبھی پاناما، کبھی اقامہ پاکستان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے. ایک طرف وہ قیادت ہے عمران خان جو آج بھی اپنے گھر میں اپنے خرچے خود